السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کا مقصد صدیقی کا سلام عرض ہے۔ آج جو ہم ٹاپک ابھی تک چھیڑے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آپ بھی اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا فیس بک یا یوٹیوب یا ڈش نیٹ ورک اس لنک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیے، کال کیجئے۔ نمبر آسان ہے 855-886-6387، ایکسٹینشن 6 پر آپ کال کریں، ہم آپ کو آن ایئر لیں گے، کیونکہ یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک نہیں دو عالم یہاں پر موجود ہے اور گفتگو جاری ہے نکاح کے امپورٹنس پر۔ اور سوال میں مفتی صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم یہاں رہتے ہوئے بچوں کی شادیوں کے لیے بہت لاپرواہی کر رہے ہیں۔ ہم امپورٹنس دے رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے، ارے میرا بچی جو ہے ابھی وہ گریجویٹ ہوئی ہے، ابھی اس کو میسٹرس کرنا ہے، ابھی اس کو میسٹرس کر کے اس کو ابھی جاب لینا ہے، ارے جاب لے کے ابھی اس کو سیٹل تو ہو جائے، گھر ور لے لے، جب جا کے نکاح کا سوچتے ہیں۔ کیا مفتی صاحب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ کا حکم ہے کہ جب اولاد سن بلوغ کو پہنچے، شادی کے قابل ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وارننگ کے طور پر کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور اولاد خدا نخواستہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے تو اس گناہ کی ذمہ دار اولاد بھی ہوگی اور اس گناہ کا وبال ماں باپ پر بھی آئے گا، یعنی ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو ایز پیرنٹس تمام ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہی وہ سن بلوغ کو پہنچیں اس کے کچھ بعد صحیح مطلب یہ کہ جلد سے جلد چھوٹی سے چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے تو اچھا ہے، بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس کام کو ڈیلے کیا جائے اور غیر ضروری چیزوں میں الجھایا جائے۔ تو اور پھر اس سے برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے تو اس سے برکت آتی ہے، اور اس برکت کو ہم جان بوجھ کر عمدن ڈیلے کرتے ہیں، اس میں تاخیر کرتے ہیں، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوتی اور صاحب یہ بولیے کہ لوگ جب میں بات کرتا ہوں ان لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹاپک پہ بات کرنے ہمارے بچوں کو آپ بگاڑ رہے ہیں، آپ شادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کی تعلیم کا کیا ہے؟ آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ ان کی تعلیم جو ہے ادھوری رہ جائے گی اور جو ہے ان کی ڈگری نہیں نکلے گی، اور یہ سارے ایکسکیوزز جو پیش کرتے ہیں، کیا واقعی انہیں ویٹ کرنا ہے تعلیم پوری ہونے کے لیے؟ یا دیکھنے میں یہ آیا کہ یہاں کی قوم جو ہے اس بات کو سمجھ گئی ہے تو انہوں نے اپنے ہی گھر میں لڑکی اگر بوائے فرینڈ لے کے آتی ہے تو اس کو اجازت دیتی ہے کہ اپنے روم میں لے کے جائے، وہ برا نہیں سمجھتے کیونکہ وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں۔ کیا وہ بوائے فرینڈ رکھے یا گرل فرینڈ رکھے، کیا یہ یہاں کی قوم جاہل رہتی ہے؟ ان کو تعلیم، اعلیٰ تعلیم ان کو حاصل نہیں ہوتی؟ جب بچی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھ کر تعلیم غیر قوم حاصل کر سکتی ہے، کیا پاکیزہ رشتہ نکاح کا کر کے ہمارے بچے تعلیم آگے تک نہیں لے سکتے ہیں؟ جی یہ سوال جناب مفتی اپنے ڈاکٹر صاحب سے ہے۔ جی امین، اللہ جزا خیر دے۔ اس معاملے میں قریب 30 سال سے میں امریکہ میں خدمت انجام دے رہا ہوں اور کاؤنسلنگ کے میدان میں کافی فون کال ریسیو کرتے ہیں۔ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے SIFCA، شورا آف اسلامک فیملی کاؤنسلرز آف امریکہ، اکراس دا نیشن انکلوڈنگ US اینڈ کینیڈا ہم سروسز دے رہے ہیں۔ تو ایسے آئے دن پروگرامز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا اور حالات کا سامنا کرنے کا موقع ملتے رہتا ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے مقصود صاحب، نکاح اگر ہم اس کو شرعی حکم سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ لیں، تو پھر دنیاوی اہمیت اور تعلیم اور قابلیت اور ریسورسز بچوں کے لیے دینے سے زیادہ اس کو ترجیح دیں گے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہم ایک آپشنل بات سمجھتے ہیں، اور نکاح سے ڈیلا کر آنے والی خرابیوں کو کہتے ہیں کہ کلچر کا حصہ ہے۔ اگر یہ سوچ کر نظریہ رکھ کے اپنی احکامات کو ڈیلے کرتے ہیں
تو وقتی طور پر وہ اپنی اس مقصد میں کامیاب تو نظر آتے ہیں کہ بچوں کی تعلیمات ہو جائیں گی، ساری چیزیں ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ان کی جو دینی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی آنے والی گریجویشن کے بعد والی زندگی کو بھی تباہ کر دیتی اور آخرت یقیناً خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ بچا لے، اللہ ہمیں بچائے۔ ہمارے بچوں کو بچا لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ بھئی آیا ہم یہاں کی قوم کی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلیں گے یا شانہ باشانہ چلیں گے، یا یہاں رہ کر آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ اوروں کو بھی موقع دیں گے کہ صحیح اور کامیاب زندگی کیسی گزاری جاتی ہے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کی امریکہ کے۔ میرا سوال یہی ہے کہ جب بچے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہمارے مسلمان بچے نکاح کر کے اسپاؤزز؟ خوشی ہوگی آپ کو یہ بات سن کر کے کئی پیرنٹس جو آپ کی فکر رکھتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کیے ہیں۔ آف کورس لیگل ایج کو کنسیڈر کیا جائے گا، نو بڈی از پروموٹنگ ہیئر ٹو وائلیٹ اینی لیگل لوکل لاز، وی ہیو ٹو ابائڈ بائی دس۔ 18 سال کی، ہاں جی جی لیگل ایج کے ساتھ ساتھ گریجویشن ہو گیا بچوں کے سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے بعد، کالج کے بعد ایسا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے فیملیز کے اندر کہ وہ پیرنٹس بولے کہ ہم تم کو کنٹینیو ٹو سپورٹ کریں گے تمہاری ایجوکیشن کے اندر، بٹ ٹو اسٹے اوے فرام دا رانگ انڈیسنسیز، تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کر لو۔ لڑکا لڑکی کے لیے نکاح کر کر ان کو اپارٹمنٹ اپنی یونیورسٹی میں دے کر ایک گاڑی ان کو تحفتاً دے دی گئی اور اس کی انشورنس وغیرہ پے کرنے کا خرچہ کرنے کا انہوں نے کیا اور کہا کہ گروسری کی ذمہ داری تمہاری ہے تاکہ گریجولی بچوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے۔ تو اس طرح کرنے سے ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ممکنات میں سے ہے۔ یہ ناممکن اسی وقت ہو جاتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسلام میں تو ہر مسئلے کا حل ہے بھائی، آپ دیکھیں غور و فکر تو کیجیے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم قدم تو بڑھو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ایک کمپینین شپ مل جائے تو اس کا جو دن تمام کا جو ایجوکیشنل سے تھکاوٹ ہوتی ہے، کمپیوٹر بیٹھتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، ہائی اسکول جاتا ہے، تو اس کے بعد شام کے وقت، رات کے وقت اس کو ایک کمپینین مل گیا، ایک اپنی اسپاؤز مل گئی، جو ہے اپنا ہسبینڈ اور وائف، دونوں ایک دوسرے سے فون پہ بات کر سکتے ہیں۔ ایون اگر نکاح ہو جائے، یہ سوال مفتی صاحب سے ہے، نکاح کر کر رخصتی میں بعد میں کی جا سکتی ہے، اس کا کچھ فائدے ہیں؟ فائدے تو خیر بہرحال یہ ایسا کرنے چاہیے جی۔ اجازت تو اگرچہ کہ اس کی ہے لیکن اس کے نقصانات بڑے ہیں، تو اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش اس میں یہ کرنی چاہیے کہ رخصتی میں تاخیر کرنے کو اوائڈ کیا جائے۔ جی، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک کمپینین شپ ہو جاتی ہے، راز کی باتیں، وہ باتیں جو دل میں آتی ہیں، ذہن میں آتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حلال طریقے سے کر سکتے ہیں، بڑے فائدے ہیں اس کے۔ تین چیزیں ہیں، نکاح قبل از وقت جس طریقے سے وقت کے ساتھ فوراً ہو جانا چاہیے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ شادی کر دیں، شادی کر کے ان کو سپورٹ کریں فائنینشلی اور تعلیم کو جاری رکھنے کی کنڈیشن لگا دیں۔ تیسری چیز، آپ کا یہ خیال ہے کہ اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے تو لاسٹ آخری اسٹیج کے اوپر نکاح کر کر رخصتی کو ڈیلے کر دیا جائے 1 سال 2 سال کے لیے، کم از کم اس اعتبار سے وہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں گے اور ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کی حیثیت سے رہ سکیں گے۔ یہ آپ کا کہنا ہے، اور اس طرح سے فائدہ ہوا ہے یہ کرنے سے۔ امریکہ کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ہونا بھی چاہیے اور اس کو رواج دینا چاہیے، اور ہم یہ کر کر لوگوں کے لیے، اوروں کے لیے نمونہ بن سکیں گے۔ کئی ایسے بچے ہیں جن کے پیرنٹس نے یہ کیا اور وہ اب ماشاءاللہ پروفیشنلز اپنی فیلڈ میں بن چکے ہیں۔ ایک کو میں جانتا ہوں وہ فزیشین ہیں، دوسرا پھر اپنی بیگم ان کی جب پریگننٹ ہو گئی تو اپنی ایجوکیشن کو ڈسکنٹینیو کیا، دین آفٹر شی ڈیلیورڈ 3 of her children she continued her education. Now وہ آج ایک ٹیچر ہے اسکول کے اندر، وہ یہی چاہتی تھی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب کرتے ہیں تو نکاح کے اندر برکت ہے اور یہی برکات سامنے آتے ہیں، اور اس کو ڈیلے کرنے سے برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ٹائم کی بڑی قلت ہے، آخری میں آپ لوگ کنکلوڈ کریں آج کی گفتگو کا، کیونکہ ہم دوسرے پہلو پر غور نہیں کر سکیں۔ بہت سارے نکاح ٹوٹ بھی رہے ہیں اور بہت سارے وجوہات ہیں اس کی وجہ سے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم وہ نہیں کر پائیں گے، تو آپ کنکلوڈ کیجئے بس 1 منٹ میں آپ، اور 2 منٹ اس کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا جہاں نکاح کی برکات اور ثمرات وغیرہ ہیں، اور نیکسٹ جنریشن کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کے اندر ڈیلے نہ صرف، بلکہ جب شادی ہو جاتی ہے کیونکہ پراپر پریپریشن نہیں ہونے کی وجہ سے طلاق بہت زیادہ ہو رہے تھے
ہماری امریکن بورن مسلم جنریشن کے لیے. مگر اس سے چونکہ یہ اردو کا پروگرام ہے، یہاں پر خاص طور سے توجہ دلانا چاہوں گا اردو اسپیکنگ لوگوں کو، امیگرینٹس کے اندر بھی نکاح کے ٹوٹنے کے اندر کمی نہیں ہے. تقریباً 57% 57% immigrants who was born and raised overseas Urdu speaking household are suffering from the divorce. اس چیز کے لیے توجہ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے ایسے کاؤنسل کیا ہے جہاں پر نانا نانی ڈیورس ہوئے ہیں، جس کے بچے ٹین ایجرز ہو رہے ہیں، وہاں پر ڈیورس ہو رہی ہیں، اور ڈیورس کی ایک بھی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی مسلم گھرانوں کے اندر، صرف اپنی انا کے واسطے اور ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے. آخری میں مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے کہ نکاح کے مقام پر کتنے ایسے چیزیں ہم کر جاتے ہیں نکاح کے بعد جو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم ٹوٹتے ہیں، اس پہ آپ بات کر کے پھر دعا کیجیے. سبحان اللہ، یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ نکاح جیسے مقدس اور نکاح جیسی مبارک محفل کے موقع سے ہم بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلاً ناچ گانے وغیرہ کی محفل لگی ہوئی ہے، اور پھر اسی طرح میوزک بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چل رہی ہے، اور یہ سبب بنتی ہے نکاح کے ناکام ہونے کی. اور پھر خواتین کا میک اپوں میں ملوث ہونا، اور پھر مکس گیدرنگ کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نکاح میں، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ سبب بنتی ہیں نکاح. اس کا بالکل اثر پڑتا ہے نکاح پر. اس وقت جس وقت یہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت یہ محفل منعقد ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت میں کسی کو بھی، اس محفل میں سے کسی کو بھی یہ شان و گمان میں نہیں ہوتا کہ اس کے کیا غلط اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوں گے. بجائے کہ دعاؤں کا ماحول بنائیں اور نو بیاہتا جوڑے کے لیے ہم دعائیں کریں کہ اللہ ان کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور یہ خوش و خرم رہیں، ساری زندگی خوشی کے ساتھ گزار سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں، ان دعاؤں میں ہم وقت گزارنے کے بجائے میاں بیوی کا رشتہ مفتی صاحب اگر اللہ واسطے ہو نا تو پھر آنے والی ہر مصیبت کو شادی کے اندر انسان برداشت کر لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے اندر نکاح قائم رہے اور ڈیورس کم رہے. اور آج ہم اپنی کیے کئی جزا اس دنیا میں چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اگلے سے بدلہ لینے پر اتر آتے اور نکاح طلاق کے اندر تبدیل ہو جا رہی ہے. اور ایک آخری چیز آپ سے کر کے پھر دعا کر لیں گے کہ نکاح کے بعد پھر ہم اس 5 اسٹار ہوٹل 4 اسٹار ہوٹل میں میاں دلہن دلہا کا روم بک کراتے ہیں جہاں پر ہر دن زنا ہوتے ہیں. یہ ذیلی چیزیں ہیں مقصود بھائی، آپ یقین مانیے یہ باتیں، ان باتوں سے سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ نکاح کو عبادت سمجھے اور نکاح کے آنے والی پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس نکاح کو قائم رکھنے کی کوشش کریں مرتے دم تک کا. آپ دیکھیں اگر یہ کرنا شروع کر دیں گے تو طلاق ختم ہو جائے گی، نکاح کے برکات اور ثمرات سامنے آنے لگیں گے. یہی التجا ہے میری آپ سے اور ہمارے تمام سامعین سے، اور اللہ سے دعا کے لیے مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں پیدا فرمائیں اور للہ فی اللہ اپنے نکاحوں کی حفاظت کرنے والے ہم سب کو بنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا شأننا في أمور كلها. يا رب آمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین، مفتی صاحب جو دعا کیے ہیں اس دعا کو قبول کرے. یا رب العالمین، اتنی پیاری دعا آخر میں کیے ہیں. ہر میاں اور بیوی کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے. یہ بہت ہی گہرے معنی ہیں اس کو سمجھنے کے دعا کریے تاکہ اللہ سے رحم ہو سکے، اللہ تعالی ہم پر شفقت کر سکے، میاں بیوی کے سکون کے اور اولاد کے لیے بھی. یہ ساری اتنی چھوٹی دعا میں نہ صرف میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، بلکہ اولاد کے لیے بھی اس میں
اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد بھی دے جو ہمیں سکون عطا فرمائے. بہت ہی اچھی دعا, اللہ تعالیٰ قبول کرے. یا رب العالمین, اس پروگرام میں جتنی بھی اچھائی تھی آپ کی طرف سے تھی یا اللہ, اس میں یقیناً بہت سارے غلطیاں ہوئی ہوں گی, کمی پیشی ہوگی جو میرے طرف سے تھی. یا اللہ کرم کر معاف کر دے, اس کمی پیشی کو درگزر کر دے, اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو اور میری والدہ محترمہ مرحوم حمیدہ صدیقی کو عطا فرمائے. اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے ہیں, ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اور جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہے یا اللہ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. یا اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اپنی امت کے لیے کیے ہیں, یا اللہ ان کا بھی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے. یا رب العالمین, آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایمان کی حالت میں رہ کر آپ کرنے آ چکے ہیں. یا اللہ سارے لوگوں کو بخش دے, ہم سب کو بھی بخش دے. ہم جتنے زندہ ہیں یا اللہ ہم کو ہدایت دے, تاکہ ہم آپ کے حکم, آپ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت پر اپنی زندگی کو ڈھالیں. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایسی ہی ڈیفرنٹ ٹاپک پر ڈیفرنٹ اسکالرس کے ساتھ ہم کریں گے. امید کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. دعا کی درخواست ہے آپ سب سے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ساتھ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. اگین جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.